آپ دیکھیے حضرت عائشہ ہماری ماں کیا کہتی ہیں. فرمایا ایک جملہ سنیے، انہو کان یقول، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت ہے، سرکار فرماتے ہیں قد یکون فی الامم. حدیث شریف سنتے چلیے صرف، یہ بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے. فرماتے قد کان یکون فی الامم، فرمایا آپ نے فرمایا تم میں سے پہلی امم میں، قد کان یکون فی الامم قبلکم محدثون، فرمایا تم سے پہلے جو امت گزری ہے محدثون، تم سے پہلے جو امت گزری ہے ان میں محدث ہوتے تھے، دال پر زبر کے ساتھ محدث ہوتے تھے. فَإِن يَكُنْ فِي أُمَّتِي، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، آپ نے فرمایا اگر میری امت میں کوئی ہے، فرمایا ہوں گے تو بہت سارے، لیکن حضور فرمایا اگر ایک بھی ہو، فرمایا عمر، وہ عمر ہوگا. یہ جملہ ذرا دیکھنا حدیث کا. فرمایا فَإِن يَكُنْ فِي أُمَّتِي مِنْهُمْ أَحَدٌ فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مِنْهُمْ. فرمایا سنو، پہلی امت میں کئی محدث ہوتے تھے، میری امت میں بھی ہوں گے، اگر ایک بھی اگر ہوا تو وہ عمر ہوگا. یا ہیں، دوسرا معنی یہ اگر میری امت میں محدث ہیں تو ان میں سے ایک عمر ہے. یہ لفظ محدث حضور سید عالم نے حضرت فاروق اعظم کو کہا. محدث کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کو دل کے راز پتہ چلتے ہیں، جو لوگوں کے چہروں کو دیکھتا ہے تو پیچھے غیب کا مطالعہ کرتا ہے. محدث صاحب ملہم، جس پر الہام ہوتا ہے. ملا علی قاری علیہ رحمت نے شرح فقہ الاکبر کی شرح کے اندر اس بات، شرح فقہ اکبر میں لکھا ہے الفراست المعاینۃ الغیب. فراست اس آنکھ کو کہتے ہیں، اس نور کو کہتے ہیں جو اللہ مومن کے دل میں اتارتا ہے. اس کے ذریعے وہ لوگوں کی دلوں کی باتیں، ان کی تقدیر، ان کے احوال کو دیکھ لیتا ہے. یہاں سے دو لوگوں کا رد ہوا، ایک جو کہتا نبی کو غیب نہیں، میں نے کہا نبی کی جوتیاں اٹھانے والے فاروق اعظم کے سامنے غیب آیا ہو گیا ہے. حضور کی نالین پاک کی خدمت کرنے والے حضرت عمر ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے. فاروق میرے امام نے یہیں کی تشریح کی ہے، یا رسول اللہ آپ کے مرتبے کو کون جانے، آپ کی جوتیوں سے جو ذرے جھڑتے ہیں نا اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ کہنا کہ رسول اللہ کو غیب کا کوئی خبر اور علم نہیں. یہاں حضور فرماتے ہیں میری صحبت میں بیٹھنے والا میرا عمر، اس کو خدا نے محدث بنایا ہے. محدث ہوتا ہی وہی ہے جو عالم غیب، امور غیب، پوشیدہ چیزیں، مخفی چیزیں، لوگوں کے دلوں کے راز، لوگوں کے معاملات جس کے آگے کھل جائیں تو یہ شان ہے خدمتگاروں کی. سردار کا عالم کیا ہوگا. یہاں فاروق اعظم کے لیے مرتبہ ولایت کی بلندی کو رسول اللہ خود بیان کرتے ہیں. فرمایا پہلے ایسے ہوئے تھے کہ جن کے سامنے لوگوں کے دل کے راز کھل جاتے تھے، وہ آنکھ بند کرتے تو دل کی آنکھیں روشن ہو جاتی تھی. فرمایا میری امت میں وہ عمر ہے. ایک بات حضرت شاہ عبدالعزیز کا ایک معنی کیا کرتے ہیں شاہ ولی اللہ صاحب، غور کرنا. اللہ رب العالمین جل وعلا اپنے بندوں کے لیے جب کوئی انعام یا کوئی باتیں اتارتا ہے، توجہ کرنا، تو سب سے پہلے فرشتوں کی سب سے بڑی کیبنٹ ہے. یہ صوفیہ سب اس بات کو مانتے ہیں، اور حدیث پاک میں بھی ہے جس کو ملائے اعلیٰ کہتے ہیں. یہ قیمتی بات ذرا سنیں. ملائے اعلیٰ، ملعن کہتے ہیں جماعت کو، اعلیٰ مانے بلند، بلند جماعت. یہ فرشتوں کی سب سے اوپر درجے کی کیبنٹ ہے. رب کے احکام سب سے پہلے ان کے پاس آتے ہیں، وہاں سے ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں کہ یہ سمندر کے بارے میں، سبزے کے بارے میں، پانی کے بارے میں، مردوں کے بارے میں، عورتوں کے بارے میں، زندوں کے بارے میں. اس کام پر جتنے فرشتوں کے نیچے کیبنٹ کی ڈیوٹیاں ہیں وہاں سے وہ تقسیم کرتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ بات آگے چلتی ہے. مثلا رب کریم نے یہ ارادہ فرما لیا ہے کہ آج اتنے علاقے پر بارش ہوگی اور اتنے دن ہوگی، تو بارش کے فرشتے کو بعد میں پتہ چلتا ہے، پہلے کیبنٹ پر حکم آتا ہے. اور ان کے بلا تشبیہ سے سیکرٹریٹ پر پہلے ان کے ایوانوں میں بات آ جاتی. اس ایوان کو جس میں خدا کا حکم اترتا ہے اس کو ملائے اعلیٰ کہتے ہیں. پھر وہ دیکھتے ہیں یہ کس کے بارے میں ہے، جس فرشتے کے بارے میں ہوتا ہے اس کو نیچے ٹرانسفر کر دیتے ہیں. بات سمجھ گیا، اور تو تشریح کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ سنیے، محدث اس کو کہتے ہیں کہ خدا کے احکام جس ملائے اعلیٰ پر اتریں تو وہ ڈائریکٹ پھر اس کے دل پر آتے ہیں. یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا روحانیت کا درجہ ہے. اس لیے شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ صوفیہ اس بات کو کہتے ہیں کہ
کہ جماعت صوفیہ کا سردار عمر ہے.